حضرات سامعین کرام، عشق اور ناجائز تعلقات، پیار اور محبت آج کل ہمارے سماج میں ایک نارمل اور معمولی چیز ہو گئی ہے۔ عشق و محبت کرنے والے نہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کے والدین اسے برا سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ عشق و محبت میں اتنا مست و مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی جان گنوا دیتے ہیں، یا پھر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، یا پھر ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود تو ذلیل ہوتے ہی ہیں، پورے خاندان والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اسی عشق و محبت کے نتیجے میں اپنے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، رشتہ دار اب شور شرابہ کرتے ہیں اور ذمہ دار افسوس اظہار کرتے ہیں، مگر اب افسوس و ندامت کا کیا فائدہ؟ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جنہیں آپ نے خون پسینہ بہا کر تن من اور دھن کی قربانی دے کر پالا اور پرورش کی ہے، وہ پیار و محبت میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں، تو آپ اپنی اولاد کو ان چیزوں کے اسباب اور وجوہات سے روکیں، ورنہ یاد رکھیں آپ ان چیزوں کے اسباب اور وجوہات سے روکے بغیر جتنا چاہیں سر پٹک لیں، جتنا چاہیں شور و شرابہ کر لیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ انہی اسباب اور وجوہات میں سے ایک بدنگاہی ہے، یعنی غیر محرم کو دیکھنا ہے، کیونکہ پیار و محبت کی وجہ سے ہونے والی سینکڑوں برائیوں کی جڑ و بدنگاہی یعنی غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ بدنگاہی کس قدر خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں جسے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بغداد میں ایک صالح نامی مؤذن تھا جس نے 40 سال تک اذان دی تھی۔ ایک بار اذان دینے کے واسطے مسجد کے مینارے پر چڑھا تو اس کی نظر مسجد کے بازو میں رہنے والی ایک عیسائی لڑکی پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس پر وہ فدا ہو گیا۔ پھر وہاں سے اتر کر سیدھا لڑکی کے گھر پہنچا اور لڑکی سے ملنے اور اس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر لڑکی نے کہا کہ تم تو ایک مسلمان ہو اور میں ایک عیسائی لڑکی ہوں، دونوں کا مذہب الگ الگ ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر 40 سال تک اذان دینے والے مؤذن نے کہا کہ اگر دونوں کا مذہب الگ الگ ہونا اس بات سے روکتا ہے تو میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے مذہب کو قبول کر رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ کہیں تم اپنا مقصد پورا کر لو پھر اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، اس لیے سب سے پہلے آپ میرے ہی سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس نے اسے بھی کھا لیا۔ پھر لڑکی نے کہا کہ اب شراب بھی پی لو، اس نے شراب بھی پی لی۔ لڑکی نے کہا اب آپ اوپر چلے جائیں یہاں تک کہ میرا باپ گھر آ جائے، پھر ہمارا نکاح کرا دے۔ تو وہ صالح نامی شخص نے جس نے 40 سال تک اذان دی تھی، عیسائی لڑکی کے عشق میں اسلام اور ایمان کو بیچ کر شراب کے نشے میں چور و مست ہو کر اوپر جانے کے واسطے زینے پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا اور گر گیا اور جان نکل گئی۔ اس کے بعد جس لڑکی کے عشق میں اس نے اسلام کو بیچا تھا، اسی لڑکی نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ حضرات سامعین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 40 سال تک اذان دینے والے نیک و متقی شخص جب بدنگاہی کے خطرناک اثرات سے بچ نہیں سکتا تو ہمارا اور ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمان ہو اور ہم جمعہ اور عید اسی طرح شب برات اور شب قدر میں مسجد میں آ جائیں۔